بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ حکومت کیا سوچ کر فیصلے کر رہی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کون سے نکمے مشیر اس حکومت نے پال رکھے ہیں. جہاں پہلے پی ٹی آئی پر پابندی کی شرری چھوڑی گئی، رات کو ہی پیٹرول پمپ مار کے عوام کو مزید پسند کر دیا گیا، تو اب اگلے ہی روز اسحاق ڈار صاحب بیک فٹ پہ جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ تو حتمی نہیں ہے. تو پھر وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی کے حوالے سے حکومت نے ابھی ارادہ ظاہر کیا، تو اس حوالے سے آئین پر عمل کیا جائے گا، جبکہ طلال چودھری ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ ریفرنس سپریم کورٹ بھیج دیے تو فیصلہ عدالت کرے گی. وفاقی وزیر خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ فیصلہ پارلیمنٹ میں جائے گا اور لازمی طور پہ جماعت کی رضامندی کے بعد ہی ایسا کریں گے. تو دوسری جانب قرم دستگیر کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تمام فاشزم کے باوجود سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. فیصلہ حکومت نے ضرور کیا ہے، لیکن ہم سیاسی جماعت کا سیاست سے مقابلہ کریں گے. تو جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ملکی مفادات کے خلاف ایجنٹ بنے گا تو اسے پابندی بھی لگنی چاہیے اور اس قانون کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا. تو یوں دیکھا جائے تو نون لیگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس کی مانے اور کس کی نہیں. مسلم لیگ نون میں اس وقت ہر کوئی اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے اندر وہ خود سے ایک پارٹی بنا ہوا ہے. سوشل میڈیا کی دور کی بات ہے، مین اسٹریم میڈیا ان سے مینیج نہیں ہو رہا. شہباز شریف ہو یا مریم نواز، ابھی تک کوئی ایک کیمپین ان کی کامیاب نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جیسے یہ کوئی کیمپین لانچ کرتے ہیں پی ٹی آئی والے اس کو زیرو کر دیتے ہیں. یوں عوام کے ٹیکسز کا اربوں روپیہ لگا کر بھی یہ بیانیہ بنانے میں ٹوٹلی ناکام ہے، فیلڈ ہے. مگر پی آر کمپنیز کی موجیں لگی ہوئی ہیں، پانی کی طرح پیسہ بہ رہا ہے، فرق ایک آنے کا نہیں پڑ رہا. وجہ ایک ہے کہ پوری جماعت میں اقرا پروری اور فرینڈز اینڈ فیملی کلچر نے بیڑا گرک کیا ہوا ہے. سوشل میڈیا ہے کیا بلا؟ عرفان صدیقی سمیت جناب پرویز رشید صاحب کو نہیں معلوم. مریم اورنگزیب کسی کو ٹائم دینے کو راضی نہیں ہے. پارٹی موقف اور پارٹی پالیسی خاک کسی تک پہنچ نہیں ہے. لگ یوں رہا ہے کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کی محض بھڑک لگائی گئی. اصل ارادہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آزاد ٹھہرائے جانے والے کم از کم 41 اراکین قومی اسمبلی کے دلوں میں یہ خوف بٹھایا جائے کہ وہ جس جماعت میں جانا چاہ رہے ہیں وہ کل عدم ٹھہرا دی جائے گی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہباز حکومت واقعتاً تحریک انصاف پہ کو پابندی کا اعلان کر دے، کل عدم ٹھہرا دے، تو قومی تحریک انصاف کو فی الوقت اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کی صورت اختیار نہیں کر پائے گی. پھر عدالتوں سے رجوع ہوگا اور آنے والے کئی ہفتوں تک اعلیٰ عدالتیں یہ طے کرنے میں مصروف رہیں گی کہ تحریک انصاف پاکستان دشمن ہے کہ نہیں. آئین اور قانون کی بات کریں تو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان تناؤ اور مزید محاذ زرائی لمبی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط دیکھ چکے ہیں. تو اس ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی جعلی سند کا بھی معاملہ دیکھ رہے ہیں. ایک جج کے گرین کارڈ کا معاملہ بھی سامنے آ گیا. پھر ISI کو پہلی دفعہ باقاعدہ فون ٹیپنگ کی اجازت مل گئی ہے، اس لیے اب اس لڑائی میں تو اضافہ ہوگا. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر غور کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں 4 ایڈ ہاک ججز کی ایک ساتھ تقرری کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو خدشہ یہ ہے کہ اس اقدام کا مقصد پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں سے متعلق ہے. تو چیف جسٹس کو ایسے نازک وقت میں عدالتی تنازعات سے گریز کرنا چاہیے. یا یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں 4 سابق ججز کی ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 جولائی کو طلب کیا گیا. ان میں ایڈ ہاک ججز کے ناموں پہ بھی غور ہوگا. اس میں طارق مسعود ہے، اس میں مظہر عالم ہے، اس میں انہوں نے تو رضامندی کر دی ہے، جبکہ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم نے سوشل میڈیا پہ چلنے والی کیمپین کے سبب ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی ہے. اب مشیر عالم صاحب کا اگر معذرت کرنا ہے تو اس سے پوچھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیا گیم کر رہی ہے. لیکن بہرحال دوسری جانب پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان محاذ زرائی میں بھی اضافہ نظر آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اب کیا ہوگا؟ کیا اب بھی عدالتی فیصلوں کے بعد مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہ دینے کا کوئی راستہ موجود ہے؟ تو اتنے سخت فیصلوں کو روکنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا حکمران اتحاد خاموشی سے یہ نشستیں تحریک انصاف کو دے دے گا؟ اور اگر نہیں دینی تو ممکنہ راستے ہیں کیا کیا؟ شاید ابھی حکمران اتحاد حکمت عملی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے پاس اس فیصلے پہ عمل درآمد کے علاوہ کوئی آپشن نہیں لگ رہا. وہ کمزور ہے، اس پر تعین عدالت تو فوری طور پہ لگ جائے گا. لہٰذا کچھ بھی ہونا ہے تو پارلیمان سے ہی ہونا ہے.
تو اس معاملے کے پیش نظر قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پہ حلف لینے والے ممبران نے فیصلے پہ نظر ثانی کے لیے ذاتی طور پہ سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ممبرز جو ہیں علیحدہ سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کریں گے، جس میں ممبرز موقف اپنائیں گے کہ ان کو سنے بغیر ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا۔ ان ممبران نے ریٹ پٹیشن کے مندرجات میں مشاورت بھی مکمل کر لی ہے۔ بظاہر تو ممبران ذاتی طور پہ رپورٹ دائر کریں گے یا ریٹ دائر کریں گے، لیکن پارٹیوں کی در پردہ ان کو حمایت حاصل ہوگی، جبکہ نون لیگ نے فیصلے پہ نظر ثانی جو ہے اس کی درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ تو اس پر وزیر اعلیٰ KPK علی بن گنڈاپور نے کہا کہ مخصوص نشستوں پہ وفاقی حکومت کچھ بھی کر لے تو آئین کے مطابق اپنا حق لے کر چھوڑیں گے۔ تو سنی اطاعت کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستیں PTI کا ہی حق تھا۔ سنی اطاعت کونسل بھی بانی PTI کی ہی جماعت ہے، تو حکومت ہماری ترجمان بننے کی کوشش نہ کرے، ہم اپنی ترجمانی خود کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف عدلیہ کے ساتھ سیدھے ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن عدالتوں کو بھی چاہیے کہ اپنا احترام کرائیں اور سیاستدانوں کو اتنا کمزور نہ سمجھیں۔ ایک ادارہ 26 لاکھ کیسز کا فیصلہ نہیں کرتا تو کیا وہ توہین نہیں کرتا؟ آئین سے ماورا فیصلے دینے پر کسی ایک جج پہ توہین عدالت لگی ہے کیا؟ ان ججز کو کمروں سے نکال دیں، ان کا ٹرائل کریں۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی ادارے کی عزت زیادہ ہے اور کسی کی کم ہے۔ تو آپ دیکھیں اپنے پونے 4 سال اقتدار میں اپنے تمام سیاسی مخالفین کو بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات میں گرفتار کرنے والا عمران خان، اب اس کا کہنا ہے کہ میرے خلاف حکومت ملک بھر میں 200 سے زیادہ جھوٹے مقدمات درج کرے ہیں۔ شاید اس لیے کہ معاملے کی نزاکت اور حالات کی تلخی کو دیکھتے ہوئے PTI نے اپنے موقف سے ذرا سا بیک فٹ پہ آنے کا فیصلہ کیا۔ اسی حوالے سے لطیف کھوسا کا کہہ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی سے رابطے کی تیار ہے۔ مطلب اب کی بار نون لیگ کو موقع ملے گا کہ وہ کہہ سکے ہم گئے نہیں، ہم ہارے نہیں، ہم بھاگ نہیں رہے، ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اور پھر کاف لیگ نے بھی کہہ دیا کہ تحریک انصاف پہ پابندی کے بارے میں اجلت سے گریز کیا جائے۔ تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو اکثر لیڈرشپ سمیت MQM، ANP، JUIF، جماعت اسلامی، حتیٰ کہ تحریک لبیک تک اس معاملے میں حکومت کے ساتھ کھڑے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن سب سیاسی جماعتوں نے مل کر ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ شاید ایک مرتبہ پھر ہم بڑی تیزی سے مارشل لاء کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری ملک کی تمام سیاسی جماعتوں پر عائد ہوگی، کیونکہ اگر ملک میں ہنگامے شروع ہوئے، لوگ سڑکوں پہ آئے، تو پھر راستہ کیا بچے گا؟ یہ وہی سوال ہے جو آج سیاسی قیادت سے ہونا چاہیے، کیونکہ جس حساب سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ادویات مہنگی ہو رہی ہیں، گیس مہنگی ہو رہی ہے، تاکہ پانی کے بل میں بھی حیران کن و تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ بچوں کی تعلیم پہ اٹھنے والے اخراجات، کتابوں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آسمان سے بات نہ کر رہی ہو۔ ہر جگہ ایک جیسے ہی حالات ہیں، عام آدمی پر دباؤ اس کی حیثیت سے زیادہ ڈالا جا رہا ہے۔ پھر کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس سے شہادتیں نہ ہوں۔ سب سے زیادہ دہشت گردی KPK میں ہو رہی ہے، لیکن وہاں کی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گی۔ بنو میں اور DI خان میں پاک فوج کے جوانوں سمیت عام شہریوں نے جام شہادت نوش کیا، مگر PTI سمیت دیگر جماعتوں کو زور کی سیاست آئی ہوئی ہے۔ کو مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حالیہ فیصلوں کے اثرات پاکستان کے سیاسی مستقبل پر پڑیں گے۔ شاید کچھ لوگ چاہتے بھی یہی ہیں۔ سوچئے نا کہ ایسے حالات میں یہاں آ کر کون سرمایہ کاری کرے گا؟ یوں سیاسی کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ اور دوسری طرف آپریشن عزم استحکام کی تیاری ہے، تو اگر ہم ملک میں کوئی عزم استحکام پیدا کرنے اور انارکی پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اس کو کیسے ٹالریٹ کیا جائے گا؟ قوم اب خود فیصلہ کرے کہ ملک کی خیر خواہ ہیں کون اور بدخواہ کون ہے۔ PTI کا بھی سے یہ حال ہے کہ اس کی جماعت کو اندازہ ہے کہ ان کے بعض لوگ کہیں اور جا سکتے ہیں اور کو فارورڈ بلاک بن سکتا ہے۔ ابھی الیکشن کمیشن کا ایک اور فیصلہ بھی آ رہا ہے، تو پھر آئندہ چند دنوں میں یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ آزاد اراکین میں سے کتنے PTI کے ساتھ ہی ہیں۔ اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے PTI کی طرف سے ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اراکین اسمبلی پر PTI میں شمولیت نہ کرنے کا دباؤ ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس وقت شہباز حکومت کے لیے مشکلات ہیں، ان کو دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بار پھر نون لیگ کے ساتھ لگتا ہے کہ بری ہونے والی ہے۔ نوشتہ دوار تو یہی دکھائی دے رہا ہے۔ آپ میرے سے اگری کرتے ہیں یا نہیں؟ مجھے کامنٹس اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔